اختتامی گفتگو فرما دیجیے، کچھ لمحات ہیں بس. جی وسیم بھائی، کبھی ہم جاتے ہیں رات کے وقت، نکلتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑے ستاروں کے پاکٹس نظر آ رہے تھے بڑے خوبصورت سے. جیسے ہم اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہیں نا، اہل آسمان زمین والوں میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ گھر کتنا روشن ہے، کتنا منور ہے، کتنا خوبصورت ہے. تو وہ اہل آسمان کے لیے وہ گھر اس طرح سے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. اور ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. تو قرآن ہے شفا، دوا نہیں کہا اللہ نے، شفا کا ہے. دوا کبھی اثر کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی. قرآن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. یعنی آپ کی وجود پر، دنیا میں، آخرت میں وہ دوا نہیں ہے، وہ شفا ہے. اور قبر میں بھی انسان کے جو درجات ہیں، اس کے لیے ایک حدیث موجود ہے کہ ہر انسان کا جنت میں اتنا درجہ ہوگا جتنا وہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں، جتنی آیتوں کے بارے میں علم رکھتا ہوگا. یعنی اگر مشہور قول کے مطابق 6666 آیتیں ہیں تو پھر جتنے آیات کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے اتنا ہی جنت میں اس کو درجہ دیا جائے گا. کیا کہنا ہے؟ اور ہمارے پاس حکم ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس سے دیکھو، اس سے درخواست کرو کہ یہ بولے گا قرآن تم سے اگر اس پہ غور کرو گے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے اگر غیبت کر رہے ہو، تو یہ قرآن بول رہا ہے مجھ سے، اگر میں سمجھوں تو وہ مجھ سے بول رہا ہے. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ.